مولانا طارق جمیل صاحب کی آج مکہ سے دل دہلا دینے والی نئی اور تازہ ترین ویڈیو وائرل ہو گئی۔ مولانا صاحب نے اپنے بیٹے عاصم جمیل کا غم کتنی شدت کے ساتھ لے رکھا ہے کہ مکہ میں پہنچتے ہی مولانا طارق جمیل صاحب اس قدر زارو کتار روئے کہ بڑے بڑے علماء کرام بھی مولانا طارق جمیل صاحب کو چپ کرواتے رہے، جس کی تصاویر بھی ابھی آپ موبائل سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ابھی اسی ویڈیو میں مکمل کلپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، جس نے پوری امت مسلمہ کو بھی رلا دیا۔ آخر ایسی کیا وجہ بنی تھی کہ مولانا طارق جمیل صاحب مکہ میں اپنے بیٹے کو یاد کر کے اتنا زارو کتار روئے ہیں؟ آج مکہ سے مولانا صاحب کا نیا بیان بھی وائرل ہوا۔ عاصم جمیل کی موت کے بعد مولانا صاحب کی آج کی ویڈیو سب سے اہم ویڈیو ہونے والی ہے، اس لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ایک باپ جس نے اپنی زندگی کا پہلا عمرہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ہی کیا ہو اور پھر ہر 6 ماہ کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ عمرہ کرنے آتا ہو، وہ باپ جب پہلی بار خدا کے گھر میں اپنے بیٹے کو دفنانے کے بعد آتا ہے تو اس باپ پر کیا گزرتی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے بیٹے کی موت کے بعد ان تمام جگہوں پر بھی گئے جہاں پر ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب بار بار یہی کہتے رہے ہیں کہ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ میرا بیٹا اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ مجھے آج بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ میرا بچہ ادھر سے آ جائے گا اور میرے ساتھ بیٹھ جائے گا اور مجھ سے باتیں کرے گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب پہلے تو اپنے گھر کے کبھی ایک کونے پر جاتے تو کبھی دوسرے پر کہ شاید میرا بچہ مجھے یہاں پر مل جائے، پھر وہ AJW فیکٹری میں بھی گئے، لیکن مولانا صاحب کو کہیں پر بھی اپنے بیٹے کی موت کے بعد جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر مولانا طارق جمیل صاحب عمرہ کرنے آئے اور عمرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ پاک کے نیک بندے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ اللہ پاک کے اسی گھر میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ تو پھر مولانا طارق جمیل صاحب مکہ میں بھی ان تمام جگہوں پر گئے جہاں پر ان کا بیٹا عاصم جمیل ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا، لیکن جب عاصم جمیل اب ان کو نظر نہیں آتا تو پھر ان کا رو رو کر جو حال ہوتا ہے وہ کسی سے دیکھا نہیں جاتا۔ مولانا صاحب کے آج کے تازہ ترین بیان نے پوری امت مسلمہ کو رلا دیا۔ مولانا صاحب نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ میرے بچے، جب تک یہ تیرا باپ زندہ ہے تب تک ہر سانس میں تیری یاد باقی رہے گی۔ اب تیرے باپ کا گزارا اس دنیا میں نہیں ہو رہا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کے نام پر بنائی گئی AJW فیکٹری کا بڑا حصہ بھی غریبوں کے نام کر دیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ امت مسلمہ کے واحد ایسے علماء ہیں جن کو پوری دنیا جانتی ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کے صرف بیان سن کر ہی غیر مسلم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کی جانب سے عاصم جمیل کی موت کے بعد مولانا طارق جمیل اور ان کے بیٹے کے خلاف گھٹیا پروپیگنڈا بھی شروع کیا گیا، جس کے بعد مولانا صاحب نے دل چھو جانے والے الفاظ میں کہا کہ کوئی چاہے جو جیسا بھی برا بلا کہے، میں کسی کو پلٹ کر جواب نہیں دوں گا، کیونکہ عاصم جمیل نے مجھے اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ سکھا دیا تھا کہ چاہے آپ کے خلاف کوئی کیسے ہی الفاظ استعمال نہ کرے، بس آپ اللہ پر چھوڑ دیں۔ ایک باپ کے بڑھاپے کا سہارا اس دنیا سے چلا گیا، اور مولانا صاحب نے اپنے بیان میں دل چیر دینے والے الفاظ کہے تھے کہ میں جہاں پر بھی یہ بیان کرنے جاتا ہوں تو میں نے کبھی بھی خود وہاں پر تلاوت نہیں کی تھی، بلکہ پوری محفل عاصم جمیل کی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک سننا پسند کرتی تھی۔ ایک طرف علماء کرام اپنی زندگی کا بڑا حصہ قرآن سیکھنے اور سمجھنے اور پڑھنے کے انداز میں گزارتے ہیں، تو دوسری طرف اللہ پاک نے عاصم جمیل کو قرآن مجید پڑھنے کا قدرتی ہنر دے رکھا تھا، اور وہ آج کے بعد اس دنیا میں کبھی نظر نہیں آئے گا۔ عاصم جمیل اللہ کے ولی تھے یا نہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے کہ جنہیں دنیا عالم دین سمجھتی ہے، لیکن وہ عاصم جمیل کو خود سے بھی زیادہ سچا اور دین پر عمل کرنے والا سمجھتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی ریسنٹلی اپنے بیان میں یہ کہا کہ میرا بیٹا عاصم جمیل ہی وہ شخص تھا جس نے میری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے اور اس پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ بتایا تھا، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ سنگر بننا چاہتے تھے
لیکن جب سے عاصم جمیل کی پیدائش ہوئی تھی اللہ پاک نے اسی وقت سے مولانا صاحب کے دل سے سنگر بننے کی خواہش ہی ختم کر دی تھی۔ لیکن جیسے جیسے عاصم جمیل بڑے ہوتے گئے تو اللہ پاک مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی اسی طرح نوازتے گئے۔ ہمارا بڑا بھائی عاصم جمیل کتنی رحمتوں والا تھا، اور عاصم جمیل نے ہی اس پورے گھرانے کو راہ حق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر کے مطابق زندگی گزارنے پر زور دیا تھا۔ عاصم جمیل جن کا ایک ایک پل خدا کی عبادت کے بغیر گزرتا نہیں تھا، اگر کسی گھر میں کوئی عام سا بیٹا پیدا ہو جائے جو ہر وقت اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتا ہو تو اس گھر میں رحمتیں کس طرح سے برستی ہیں اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کے گھر پر اللہ پاک نے عاصم جمیل کی صورت میں بڑی نعمت سے نواز رکھا تھا، جن کا قرآن مجید پڑھنے اور نعت پڑھنے کا انداز اس دنیا سے نرالا تھا۔ اور ہم نے مولانا طارق جمیل صاحب کی محفلوں میں بھی یہ دیکھا ہے کہ جہاں پر عاصم جمیل موجود ہوتے تھے وہاں پر مولانا طارق جمیل صاحب پہلی بار جو محفل شروع ہونے سے تلاوت کی جاتی ہے وہ عاصم جمیل کی آواز میں ہی کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ مولانا طارق جمیل صاحب کے محفل کا آغاز عاصم جمیل کی خوبصورت اور دل چھو جانے والی تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام بھی عاصم جمیل کی آواز میں تلاوت قرآن پاک سننا چاہتے تھے، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں قدرتی طور پر حافظ قرآن بنا کر بھیجا تھا، اور ان کی آواز میں جو تاثیر تھی وہ بڑے بڑے علماء کرام کی آواز میں بھی نہ تھی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی صحت اب دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اب یقین ہی نہیں ہو رہا کہ یہی وہی مولانا صاحب ہیں جن کے متعلق پوری دنیا میں یہ مشہور تھا کہ انہوں نے اپنی 70 سال کی زندگی میں بھی خود کو اتنا زیادہ فٹ کیسے رکھا ہوا ہے کہ آج بھی 22 سال کے نوجوان کی طرح لگتے ہیں۔ لیکن آج بیٹے کی موت کے بعد وہ اب 70 سال کی بجائے 100 سال کے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ بیٹے کی موت نے مولانا طارق جمیل صاحب کو وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا۔ عاصم جمیل جن کے پاس بے انتہا دولت بھی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے سادہ زندگی بسر کی، اور غریبوں اور مانگنے والوں جو کہ گھر گھر سوال کرتے ہیں اور جنہیں یہ دنیا اچھا بھی نہیں سمجھتی ان کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے۔ اور بے شک اگر کوئی اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے تو پھر اللہ پاک بھی اس شخص کو ایسا نوازتا ہے کہ ہمارے سامنے عاصم جمیل کی مثال بھی موجود ہے۔ یہ وہی گھرانہ ہے جس کے بارے میں مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان دیا تھا کہ میرا باپ جب اسے پتا چلا کہ میں حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں، میں مولوی بننا چاہتا ہوں، تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ آج وہی گھرانہ اس دنیا میں اور اس امت مسلمہ میں سب سے زیادہ نیک گھرانہ سمجھا جاتا ہے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کی موت کے بعد اب عربی جو کہ دوسرے ملک میں موجود ہیں، لیکن وہ بھی مولانا صاحب کے کس قدر فین ہیں کہ وہ بھی مولانا طارق جمیل صاحب سے مکہ اور مدینہ میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کی مغفرت کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک عاصم جمیل کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے، اور مولانا صاحب کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔